اچھا، اب سب سے اہم سوال، اور یہاں پر ایک طرف اس وقت دیوبندیت کے پلر کھڑے ہیں اور دوسری طرف آپ ہیں. اب آپ اس پلر میں اس چھت پہ جانا چاہتے ہیں یا الگ سے رہنا چاہتے ہیں، یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ یزید امام حسین علیہ السلام کا مباشر تو نہیں تھا، غیر مباشر قاتلین میں حکم دینے والا تھا یا نہیں تھا؟ یزید کو آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یزید کا کیا کردار ہے؟ میں آپ ہی کی اہل تشیع کی ایک کتاب ہے بہار الانوار، اس کی ایک عبارت ٹھیک ہے. میرے سامنے ہے، مجلسی کی ہے کہ کان زین العابدین یدعو فی کل یوم ان یری اللہ قاتل ابیہ مقتولا فلما قتل مختار قتلۃ حسین صلوات اللہ وسلام علیہ بعث براس عبید اللہ بن زیاد وراس عمر بن سعد مع رسول من قبل الی زین العابدین. انہوں نے یہ خلاصہ یہ لکھا ہے کہ دیکھیں یہ دو سر جو ہے، ایک عبید اللہ کا اور ایک عمر بن سعد کا، یہ دو سر جو ہے وہ زین العابدین کے پاس بھیجے گئے تھے، اور زین العابدین نے جب ان سروں کو دیکھا تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یزید کو براہ راست اپنے باپ کے قتل کا شریک قرار نہیں دیا، اپنے جو لوگ تھے ان کا شریک قرار نہیں دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا، اور یزید کہیں نہ کہیں ان کا ذمہ دار ہے. اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ یا ابھی آپ ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ نے کس کے اوپر لعنت کی ہے جو ان کے اوپر لعنت کی ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے جو اس معاملے میں ان کو سخت ہونا چاہیے تھا، وہ لکھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالدِّينِ وَالصَّلَاحِ، کہ یزید جو تھا وہ صلاح اور دین سے مشہور نہیں تھا. تو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایسے حالات اس نے بنائے کہ جس سے یہ واقعہ کربلا ہوا ہے، لیکن براہ راست یزید نے اس کا حکم دیا. تو واقعی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی کوشش کی اس بارے میں کہ مجھے کوئی ایسی روایت ملے، ایک ہے نا کہ کسی کی باتیں، جو ہم نے کہا نا کہ ہم کسی کتاب کے تابع نہیں ہے تو کتابوں، لیکن جو میں نے مصادر اہل سنت کو بہت اچھی طرح سے اس میں دیکھا ہے، مجھے کہیں بھی براہ راست حکم یزید نہیں ملا. ہاں میں یزید کو ذمہ دار ضرور سمجھتا ہوں، اس عمل کا ذمہ دار ضرور سمجھتا ہوں کہ اس نے ظروف ایسے بنا لیے تھے کہ ان ظروف سے ہونا یہی تھا، نتیجہ یہی تھا. عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بیچنا ہی، اور پھر کوفے کے ساتھ بصرے کا حاکم بنانا ہی، اور اس کے بعد جو اچھے لوگوں کے مابین صلح کی شکلیں تھی اس کا رد کرنا عبید اللہ کی طرف سے، یہ سارا نظام جو بنایا گیا تھا اس سے ہونا یہی تھا. لیکن اس نے براہ راست کہا ہو کہ یا جا کے حسین کا سر لے کر آ جاؤ، میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز مجھے آج تک ملی نہیں ہے. اچھا، اب آپ فرما رہے ہیں کہ یزید، دو چیزیں آپ نے بات کی. آپ نے بہار سے ایک عبارت پڑھی، آپ نے کہا کہ امام زین العابدین نے کہیں پر یزید کو ہم تشیع کے ہاں یزید کا قاتل امام حسین ہونا صحیح سندوں سے ثابت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے پاس گیا، یزید نے توہین کی. وہ میں آپ کے سامنے بھی روایات بھی رکھ دوں گا، اس حوالے سے تفصیل سے روایات رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کے اس میں ہو کہ یزید کو امام زین العابدین نے، ہمارے ائمہ نے اس پہ لعنت کی اور اس کو قاتل امام حسین قرار دیا. پہلا نقطہ یہ میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں شیعہ کتابوں سے بھی رکھتا ہوں. دوسرے، مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یزید نے براہ راست حکم دیا ہو، ایسا آپ کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مکتب میں یزید نہ قاتل امام حسین ہے اور نہ ہی اس پہ لعنت جائز ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یزید کے جو جرم ہے ان جرموں میں سے ایک جرم حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور ایک جرم جو ہے وہ واقعہ حرہ ہے، اور ایک جرم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے، جو بیت اللہ پر حملہ تھا. تو یہ مختلف جرموں کے جمع ہونے کے بعد، اور میں نے جیسے عرض کیا نا، براہ راست حکم نہ بھی دینے کے باوجود جو اسباب اس نے بنائے، ان اسباب نے اس واقعے کو اثر انجام دیا. اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں اقوال ثلاثہ موجود ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ بھئی وہ موجب لعنت ہے، کوئی کہتا ہے موجب لعنت نہیں ہے،
کوئی کہتا ہے جی یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کفر یزیدن، یزید کو کافر قرار دیا. تو یہ تینوں اقوال موجود ہیں. ہمارے ہاں جو ایک مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ بھائی لا نذم ولا نحبہ، نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے اس معاملے میں، اگرچہ میں پہلے اس بات کا قائل نہیں تھا، لیکن بعد میں چونکہ مجھے اس میں بہت اپنے اکابرین جو علماء دیوبند ہیں، قریب کے لوگوں کی بہت سارے جو ہے وہ اقوال ملے ہیں جہاں سے یزید کے اوپر جو ہے وہ لعنتی اور اس طرح کے الفاظ ہیں، تو ہم لعنت یزید کو اس کے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ درست قرار دیتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں وہ براہ راست شریک ہے، نہیں، وہ سبب بنا ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایسا کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں سمجھتے کہ یزید کا غیر مباشر، یعنی نہ حکم دیا اس نے، اس کا کوئی کردار امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہیں تھا؟ نہیں، انڈائریکٹ تو تھا نا، انڈائریکٹ تو تھا، ڈائریکٹ نہیں تھا. انڈائریکٹ تو میں نے کہا نا، عبیداللہ ابن زیاد کا کوفہ اور بصرے کا گورنر بنانا ہی وہ پہلا قدم تھا کہ جو، کیونکہ اس سے پہلے جو گورنر تھے وہ نرمی کر رہے تھے، معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ حل کر رہے تھے. ان کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو بنو امیہ کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہو. اور یہ عبیداللہ ابن زیاد کون ہے؟ یزید کا جو ہے چچا زاد ہے. تو جو زیاد تھے ان کے بھائی، ان کے بیٹے تھے. تو اس کا بھیجنا انڈائریکٹ تو کہیں نہ کہیں وہ اس میں شامل ہے. کیسے شامل نہیں ہوگا؟ وہ ڈائریکٹ کہیں پر حکم مجھے نہیں ملا. میں نے بات عرض کی ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے کہا ہو کہ اقتلوا حسینہ، یہ کتب اہل سنت میں کہیں موجود نہیں ہے. تاریخ کی کتابوں میں تو موجود ہے. بتائیے ذرا، بتائیے کہاں لکھا ہوا تھا. البدایہ والنہایہ میں ہے. اور اسی وجہ سے آپ کے، میں ابھی اکابر علماء کو رکھتا ہوں، ساری باتیں رکھتا ہوں آپ کی. صرف میں یہ شیعہ کتاب سے ایک دفعہ دکھا دوں، یہ ملاحظہ کیجئے، یہ روضۃ الکافی ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے، روضۃ الکافی ہے. اور اس کی سند ہمارے یہاں سے ایک نہیں 10 روایتیں میں ایک رکھتا ہوں بطور نمونہ. یہاں پر کہتے ہیں کہ 3 چیزیں مومن کا افتخار اور دنیا اور آخرت میں اس کی زینت ہیں. اچھا، اس کے بعد فرمایا 3 قسم کے لوگ بدترین مخلوق ہیں جن سے بہترین مخلوقات کی آزمائش کی گئی: ابو سفیان، معاویہ، یزید ابن معاویہ، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے امام حسین ابن علی سے جنگ کی اور آپ سے دشمنی کی اور آپ کو قتل کیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں تو اس کا قاتل ہونا اظہر من الشمس ہے اسانید صحیحہ کے ساتھ. اب آپ کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں دیوبند علماء کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے جو عبارتیں نقل کی ہیں، جو انہوں نے کہا کہ یزید قاتل ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہ ذرا میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں انشاءاللہ. جی میں ابھی آپ کے، یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کی شخصیت ہیں، چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، عبدالحق دہلوی صاحب ہیں. ٹھیک ہے، عبدالحق دہلوی صاحب کیا نقل کرتے ہیں یہ ملاحظہ کیجئے مفتی صاحب. تکمیل الایمان ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں، گفتن کے وہ یعنی یزید عدو اللہ و شارب خمر و تارک صلاۃ و زانی و فاسق و مستحل محارم است. بعضی دیگر بعض کیا کہتے ہیں کہ وہ یزید امر بے قتل آ حضرت نہ کر دے و بے آن راضی نہ بودے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا، راضی نہیں تھا. وہ از قتل او یعنی امام حسین کے قتل سے، وہ اہل بیت او مسرور و مستبشر نہ شدے. این سخن نیز مردود و باطل است. ٹھیک ہے، چے عداوت آن بی سعادت و اہل بیت نبوی و استبشار و تقبل ایشان و اذلال و احانت و عوامر شان بے درجہ تواتر معنوی رسیدے است و انکار آن تکلف و مقابرے. جو یزید کا امام حسین کے قتل کا حکم دینے سے، اس کے خوش ہونے سے، اہل بیت کی کو اسیر کرنے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا انکار کرتا ہے، وہ مقابرہ کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، اس کا قول باطل اور مردود ہے. یہ عبدالحق دہلوی صاحب ایک نمونہ. میں اور بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اگلی جو شخصیت ہے جن کو عبدالعزیز دہلوی صاحب، ان لوگوں نے کہا کہ یہ بیہقی زمان ہے، اپنے زمانے کا بیہقی ہے، جس نے تشیع کے خلاف کتابیں بھی لکھی. میں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں مفتی صاحب کہ وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جی بالکل ایسا ہے کہ یزید ایک سیکنڈ میں وہ لے آؤں آپ کے لیے. اللہم صلی اللہ. تو ابھی آپ اس پہ کمنٹ کریں، میں باقی لے کر آتا ہوں. دیکھیں، اب میں آپ نے یہ کیا، میں امام ذہبی کا ایک قول آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کہ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. قال ذہبی فی ترجمۃ یزید من السیر: کان ناصبیا فظا غلیظا جلفا یتناول المسکر ویفعل المنکر افتتح دولته بمقتل الحسین
وختتمها بواقعۃ الحرۃ فمقتہ الناس. مقتل حسین سے ابتدا ہوئی ہے 61 ہجری میں، سال جو پہلا سال تھا اس میں حسین کی شہادت ہوئی ہے. تو دیکھیے اس اعتبار سے کہ اس کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، حالات اس نے ایسے بنا دیے کہ جس سے قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، اس کا انکار نہیں ہے. میں آپ سے ایسے حوالے کا طالب ہوں کہ جس حوالے میں براہ راست کوئی راوی یہ روایت کرتا ہو کہ ہمیں یزید نے یا عبید اللہ کو یزید نے یہ کہا کہ اقتلوا حسینہ، اس کا اس واقعے سے لنک ہونا اور براہ راست نہ ہو لیکن سبب قتل بننا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن براہ راست اس کا خود اپنی زبان سے حکم دینا، وہ ایک حوالہ مجھے تلاش ہے، وہ آپ مجھے دیجیے گا. یہ تو میں اس میں کوئی انکار نہیں ہے، تو میں اور آپ دونوں ایک ہی کشتی میں کھڑے ہیں، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں. اچھا، اب وہ دہلی صاحب نے جو کہا تواتر معنوی، اور یہ کامل ابن اسیر جس کے مقدمے میں آپ نے جہاں پر ساری باتیں یزید کے بارے میں تاریخ سے لی ہیں، تو یہ باتیں اما قتل الحسین فانہ اشار الی یزید بقتلی و قتلی، کہ یا تو میں امام حسین کو قتل کر دوں، یزید نے مجھے دو چیزوں کا کہا، ابن زیاد کہتا ہے، یا میں امام حسین کو قتل کر دوں یا وہ مجھے قتل کر دے. فختر تو قتلہ، میں نے امام حسین اسلام کے قتل کو اختیار کیا. اب یہ تاریخ کامل ابن اسیر کہ جس کے مؤلف نے کہا کہ میں اس میں جو بھی معتمد علیہ چیزیں ہیں، جو بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ چیزیں، وہ نقل کر رہا ہوں. پہلا نقطہ یہ. دوسری یہ کہ آپ یزید کے بارے میں جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ساری تاریخی اعتبار سے ہیں، کسی پہ صحیح سند نہیں ہے آپ کے پاس. تو تاریخی اعتبار سے آپ اس کو ہر چیز کا ملزم قرار دیتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی چیز کو آپ ایک دفعہ سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں. اور اسی البدایہ والنہایہ میں ہے کہ یزید کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھیجا گیا. وہ میں کتاب آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں اس کے بعد، اس میں آپ کے میں البدایہ کی عبارت لے کر آؤں گا اور اس سے دکھاؤں گا. اور وہ لکھنے والے عبد الرشید نعمانی صاحب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کے اندر ناسبیت آ گئی ہے کہ وہ یزید، عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد جیسوں کو بری و ذمہ قرار دینے کے لیے شیعوں کا شور کرتے ہیں کہ کوفیوں نے مارا تاکہ ان تینوں ملعونوں کو بچایا جائے، جبکہ یہ تینوں ملعون امام حسین کے قتل میں شریک ہیں. وہ میں اس کے بعد رکھتا ہوں. تو مفتی صاحب آپ اس پہ اب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے علماء دیوبند کا ایک یہ تاریخ سے بھی دکھایا، البدایہ والنہایہ سے بھی دکھاتا ہوں، اور آپ کی اپنے علماء کی تصریحات عبداللہ دہلوی صاحب کو بھی میں دکھا چکا ہوں. جی میں اپنے موقع پر ابھی بھی کھڑا ہوں، اور عبید اللہ ابن زیاد کی قول کو دیکھیں. بات یہ ہے کہ جب یہ جو اپنے ابن اسیر کا بھی مجھے عبارت دکھائی، تو شاید یہ اس وقت کا دور ہے جب عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، اور ہٹانے کے بعد جو ہے پھر اس سے یہ کسی نے یہ بات پوچھی ہے تو اس نے یہ بات کی. ظاہر ہے کہ زمانہ جب گزرتا ہے اور آپ اپنے طاقت سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ اپنی سابقہ غلطیوں کو کسی نہ کسی کے جو ہے وہ گردن پہ ڈالتے ہیں. جیسے ہمارے سابقہ وزیر اعظم جتنے بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کام کرنے نہیں دیا، جبکہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی تو ایسی کی تیسی، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد ایسی شخصیت ہے ہی نہیں کہ جس شخص کے قول کو دلیل بنا کر، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کا قاتل ہونا یہ تو ہمارے نزدیک میں مسلمات میں سے کہ عبید اللہ ابن زیاد براہ راست دلیل کیا ہے؟ جی اس کی دلیل کیا ہے؟ کتب تاریخ ہے، ساری کتب تاریخ ہے. کتب تاریخ میں یزید کے پاس امام حسین کا سر جانا اور اس کی توہین کرنا بھی ہے. نہیں، توہین کی بات تو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ توہین عبید اللہ ابن زیاد سے تو ثابت ہے، اور یزید سے توہین اس معنی کے یہ ثابت نہیں ہے. البتہ بعض روایت ہمارے ہاں یہ ہے، پتہ نہیں وہ اہل تشیع کیا ہے کہ نہیں، ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو سر مبارک ہے وہ ابھی بھی شام میں مدفون ہے. میں ابھی آپ کو اگر البدایہ والنہایہ سے نہ دکھایا تو مفتی صاحب میں وہ اس کے پاس عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بعد میں جاتا ہوں، اپنا یزید نے کے دربار میں امام حسین السلام کا سر آنا. اب میں ذرا مفتی صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اور وہ دیگر جو دیوبند علماء ہیں اپنے اکابر علماء سے ہٹ گئے ہیں اس مسئلے میں. یزید کو ابھی دیکھیے گا مفتی صاحب، ایسے میں پلر رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے. یہ دیکھیے گا، یہ مفتی صاحب کون ہے جی؟ رشید احمد گنگوہی چھوٹا نام نہیں ہے. دیوبند علماء کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے یہ سب جانتے ہیں. اب یہ بسم اللہ کریں اور اب میں آپ کے سامنے آپ ہی کے
سراج الہند ہو گئے، آپ ہی علماء اہل سنت کے، یہ دیکھیں فتاوی رشیدیہ، ٹھیک ہے جی، رشید احمد گنگوئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ سوال ہوا یزید کے جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے میں شریف ہیں میں کافر یا فاسق کیا ہیں؟ جواب، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بے سبب قتل کے فاسق ہوا۔ بھائی اگر اس نے قتل ہی نہیں کیا، اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، بے سبب قتل یزید فاسق ہو گیا، پہلا نقطہ۔ اب مفتی صاحب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں کہ اور آپ کے علماء نے اس حوالے سے کیا بیان کیا، میں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ابھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں وہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا مفتی صاحب، سب سے زبردست قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں عبدالعزیز دہلوی غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ بیہقی زمان، شاید میں نے اس کی عبارت یہاں پر میں لے کر بھی آیا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ یہ علماء کون ہیں، یہ ملاحظہ کیجیے گا مفتی صاحب اپنی اسکرین پر، السیف المسلول، ہم رافضیوں ہم شیعوں کے رد میں جو کتاب لکھی گئی جس کے اوپر جناب بڑا افتخار بھی کیا جاتا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں، یہ ملاحظہ کریں السیف المسلول کیا بیان کرتے ہیں، یہ اپنی اسکرین پر دیکھیے گا۔ تو یہ تاریخی طور پر اب مجھے نہیں معلوم جن لوگوں نے پھر یزید پہ الزام لگا دیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، تو ان علماء پہ بھی تو حکم لگنا چاہیے نا کہ بھائی جب آپ کے پاس ایک چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السیف المسلول ہے قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی، یہ میں نے شروع میں لے کر بھی آیا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو ان کے ہم اثر تھے ان کو بیہقی وقت کا لقب دیا، جس سے قاضی کی فقہ و حدیث میں تجربہ اور مہارت تامہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یعنی اب بیہقی زمان کیا کہتے ہیں؟ فقیر کے نزدیک مختار بات یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے اور محققین اہل حدیث کا مذہب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں امام ابو الفرج ابن جوزی بھی علم و جلالت میں بہت اونچے، اس مسئلے پہ کتاب بھی لکھی جس کا نام الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، اس کتاب میں لکھا ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید ابن معاویہ پہ لعنت کرنا جائز یا نہیں، میں نے جواب دیا علماء متقدمین نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور یزید کے کفر پر صریح دلیل یہ ہے۔ اب دیکھیں مصعب، جب حضرت حسین کا سر مبارک اس کے پاس لایا گیا اور اس لعین کے سامنے ڈالا، بہت خوش ہوا، ہاتھ کی چھڑی سر مبارک پر یہ آ جائیں بسم اللہ سراج الہند صاحب، میں ابھی آپ کو البدایہ و نہایہ سے دکھاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے تاریخ میں نہیں ملا، مفتی صاحب بندہ حقیر بیٹھا ہے آپ کی تاریخ کو ہضم کیے بیٹھا ہے، تو یہ آپ کے بیہقی زمان کہہ رہے ہیں یزید کے کفر کی دلیل اس چیز کو بنایا جس کا آپ انکار کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تو گیا ہے، یہ میں نے فارسی سے بھی لے کر آیا ہوں، میں ایسا نہیں ہے کہ قاضی ترجمہ لے کر پھروں گا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، یہ دیکھیں یہ اس کی فارسی عبارت ہے، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں، وہ آنچ سری است بر کفر، چونکہ اصل متن کا فارسی کا ہے، مزید آنس کے چون سر مبارک حسین نزد یزید آورد و پیش آن لین انداختن بسیار خوش، بہت خوش ہوا، وہ چوبی، اب عبارت سخت ہے، میں شیعوں سے معذرت کرتا ہوں، ایام امام حسین ہے، کہ اس کے ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو وہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر مار رہا تھا، یہ اس کے کفر کی دلیل ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں میں آپ کو اور کتابوں سے بھی دکھاؤں، البدایہ و نہایہ سے بھی دکھاتا ہوں مفتی صاحب، جس البدایہ و نہایہ سے ہی آپ نے باقی ساری تاریخ ثابت، دکھاؤں وہ آپ کو؟ جی دکھائیے، میں دیکھیں جی میں وہ اصل میں کسی اردو کتاب سے، کسی اردو کتاب یا کسی فارسی کتاب کے حوالوں سے مطمئن ہونے والا شخص نہیں ہوں، میں نے اس کے اوپر اپنے 450 کے قریب مضمون لکھے ہیں کہ یہاں پر حوالے تو ہوتے ہیں، حوالوں کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، میں لکھ کرتا میں آپ کے اب یہ ان علماء کا یہ تیسرے میں ابھی آپ کے لیے البدایہ و نہایہ سے ڈائریکٹ لے کر آتا ہوں۔ جی آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ کے اکابر عبدالرشید گنگوہی صاحب، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب، اور میں نے ابھی نہیں رکھی ہے آپ کے دیوبند کی فہرست ہے پوری، وہ بھی اکابر علماء کی رکھی ہے، تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ علی الرأس والعین، لیکن حوالہ چاہیے ہوگا، کسی کی رائے، کسی کا نقل کرنا یہ اس کے صحت کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا تو مفتی صاحب پھر اس بارے میں یزید کے متعلق آپ کا وہی نظریہ ہے، اس کا مطلب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ؟ نہیں، میں تو سب کا قائل ہوں، میں لعنت کا بھی قائل ہوں، لیکن میں محبت کا تو بالکل بھی قائل نہیں ہوں۔ البتہ میں صرف دو باتوں کا انکاری ہوں، ایک براہ راست ان کا جو ہے وہ اس شخص کا قتل حسین میں براہ راست یعنی اس نے کوئی حکم نہیں دیا، اور نمبر دو یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا اس نے بے حرمتی نہیں کی۔ یہ دو باتوں کا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں،
تو میری تاریخ جو مجھے کہے گی، اور چونکہ یہ کوئی شرعی عقیدہ نہیں ہے ہمارے نزدیک اس سے آدمی فاسق ہوگا، برا آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، غلیظ آدمی ہے۔ ابن زیاد جس نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جو ہے، میں 1400 سال کے بعد وہاں گیا پچھلے سال 24 میں، تو مجھے وہاں جا کے وہ روایت مجھے یاد آئی، مجھے رونا آیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہماری تاریخ میں نہیں ہے تو اس کو زبردستی تاریخ کا حصہ بنانا یہ کمزور روایت کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اہل تشیع ہیں، آپ کے یہاں روایات ہیں، آپ اس روایات کی بنیاد پر کچھ بھی کرتے ہیں، یہ آپ کو اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ آپ کو تاریخی طور پر ملا ہے کہ یزید کی طرف سر اقدس بھیجا گیا تھا امام حسین اسلام کو عبید اللہ ابن زیاد نے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ روایت ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن اگر آپ اس پہ سر حسین رضی اللہ عنہ پر کلام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر انشاءاللہ کل پہ رکھ لیتے ہیں، بھی میری نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے اور ہمارا جو وقت ہے وہ بھی 1:15 کا ہو گیا ہے، اس کو کل رکھ لیتے ہیں، اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر۔ ٹھیک ہے، یہیں سے پھر انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ جو آگے کے معاملات ہیں اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، جو کہ آپ کے یہاں ٹائم ہو گیا۔ ویسے بھی ہم نے 1 گھنٹہ ہم گفتگو کرتے تھے، آج ہم 1 گھنٹہ 14 منٹ کر گئے ہیں۔ مصعب انشاءاللہ خداوند متعالی آپ کو سلامت رکھے، اور بڑی زبردست گفتگو رہی آپ کے ساتھ۔ کل ہم اسی سے کہ تاریخی طور پر جو یہ چیزیں ملتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم نے اس تاریخ کو مزید کھولنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ کل اس پہ گفتگو کرتے ہیں، سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور مفتی عبد الباقی صاحب کو خصوصی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔